اگر آپ دین کے ان بنیادی راویوں کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک ثابت کرتے ہیں تو نتیجتاً پورا دین جو ہے دھڑام سے زمین پر آ گرے گا۔ کیا اسی طرح کے اہل حدیث اہل بیت کا نام نہیں لیتے؟ جو یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے عقائد و نظریات جو نہ بیان کیے جائیں اہل بیت کی آڑ میں، اہل حدیث اسے بیان نہیں کرتے۔ مرزا جہلمی کے پیچھے سیکولر اور ملحد عناصر موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ مرزا کو اس حوالے سے ڈکٹیٹ کیا اور مرزا آج ان کا دفاع کرتا ہے۔ کیا ان کی توحید کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے؟ ہر بدعتی کا یہ فطری مسئلہ ہے کہ اس کی توحید میں لازمی نقص ہوتا ہے۔ شیخ، کیا محدثین نے بھی صحابہ کرام کے مسئلے کو عقیدے کا مسئلہ قرار دیا ہے؟ عقیدے کی کتابوں میں ان چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب صاف ہے کہ محدثین انہیں عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ وہ تو حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے یا عمر بن عاص کے بارے میں بات کرتا ہے، تو ایک دو شخصیات کو آپ نے صحابہ کرام بنا دیا ہوا ہے۔ اب سارے صحابہ کے اوپر تنقید کرنا شروع کرو، ہم سب کا آپ کو جواب دینا شروع کریں گے۔ کہ محدثین نے جو فہم لیا ہے اس کو سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی۔ یہ غلطی لگی نہیں ہے بلکہ یہ جان بوجھ کر یہ حرکت کی جاتی ہے۔ صرف اہل بیت ہونا یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے اگر وہ شخص صحابی نہ بنے۔ اب یہ جو روانی میں جب اس نے وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطی بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا اور ہم نے بتایا کہ آپ کا یہ گرو گھنٹال مرزا کس درجے کا جاہل ہے کہ جس کو غلطی کہہ رہا ہے وہ ان کی خالص فقاہت ہے۔ کیا اہل حدیث سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہیں کرتے؟ ہم ان کی اسی فضیلت کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو فضیلت منقول اور ثابت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لے کر آئے ہیں اور ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کہ جن کا نام سن کر ہی مرزا جہلمی پارٹی اور اسی طرح رافضیت کے ایوانوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل کے میدان میں ایک بولنے کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اور وہ شیخ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اب علمی طور پر ان کی میتیں اٹھیں گی، تو آج بھی علمی طور پر ان کی میتیں اٹھانے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب سیف اللہ محمدی صاحب۔ تو چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ مرزا جہلمی اور اسی طرح روافض کی طرف سے کچھ اعتراضات جو پیدا کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو شیخ، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے جو چند سوالات ہم رکھنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دور کے اندر دفاع صحابہ کیوں ضروری ہے؟ حافظ صاحب، اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ جو دور ہے نا، یہ آہستہ آہستہ الحاد کو پروان چڑھا رہا ہے۔ جی۔ اور چونکہ الحاد جس ماحول کے اندر بود و باش اختیار کرتا ہے وہ ماحول ہے شکوک و شبہات کا۔ ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات کے اندر سب سے مضبوط جو یعنی شک و شبہ پیدا کرنے کا معاملہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات ہے۔ اگر آپ دین کے ان بنیادی راویوں کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک ثابت کرتے ہیں تو نتیجتاً پورا دین جو ہے دھڑام سے زمین پر آ گرے گا، اور ظاہر ہے کہ دین گرنے کی دیر ہے، الحاد اپنے پر پرزے پھیلا لے گا اور لوگوں کو نگل جائے گا۔ ہمارے اہل علم حضرات کا اور عوام میں سے ان حضرات کا کہ جو اس حوالے سے اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دفاع صحابہ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر آنے والے دور کے اندر آہستہ آہستہ یہ دینی تمام روایات ہم سے چھین لی جائیں گی۔ لیکن شیخ، جو صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں وہ تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی الحاد کے اوپر ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کی کہ آپ عوام کو مسلسل منفی بیانات دے کر تو اپنی طرف نہیں لا سکتے نا۔ اگر آپ مسلسل ہی منفی بات کرتے رہیں گے اور ذرا بھی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے عوام میں یہ تاثر جائے کہ نہیں جی وہ تو ملی جلی بات کرتا ہے، وہ تو اچھی بات بھی کرتا ہے، وہ ایسی بات بھی کرتا ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اچھی باتیں لے لی جائیں اور بری باتیں چھوڑ دی جائیں، تو وجہ ہی ہوتی ہے کہ چند ایک ایسی باتیں کر دینا جس کے لیے گراؤنڈ تو بننا شروع ہو گیا ہے۔ آج اگر اس کی تردید کر بھی رہا ہے تو مستقبل میں جب اس کی تبلیغ کرے گا
تو آب و ہوا بن چکی ہوگی. لوگ ابھی سے جو شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے, آگے جا کے انہیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ یہی وہ آدمی تھا جو اس چیز کا انکار کیا کرتا تھا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مرزا جہلمی کے ابتدائی لیکچرز آپ سن لیں, اس میں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے, ان کے صحابی ہونے کی فضیلت بھی تسلیم کرتا ہے, اور یعنی جو حدیث بحر ہے جس سے یعنی قسطنطنیہ والی جو روایت ہے اس کا مصداق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کرتا ہے. اسی طرح ایک روایت صحیح مسلم کے اندر آتی ہے جس میں مجلس صحابہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹھے رہنے کی وجہ پوچھی, تو اس کو یعنی کہ اس حیثیت سے بیان کرتا ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی مجلس پر جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے. لیکن آج وہی مرزا ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر کرنے کی کوشش کی. اب آپ دیکھیں وہ شخص جو ایک وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنے منہ سے بتاتا تھا, آج وہ اپنے ماننے والوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وقت مثال ہے کہ بہت ممکن ہے کوئی شخص یہ بات کرتا ہوگا کہ دیکھو وہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتا رہا ہے, لیکن آج کون ایسا کہہ سکتا ہے؟ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الحاد آج کے دور میں جو پروان چڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے یعنی روافض کی طرف سے صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کیا جاتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو دین اسلام کو جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے, تو اگر ان کی سیرت کو ہی داغدار کر دیا جائے گا تو اسلام سے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے. میں اس میں ایک حفصہ آپ کی بات کاٹوں گا, بلکہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو یہ ایک آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے پیچھے یعنی کہ روافض و ملحدین والی بات, تو اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا, آپ دیکھیں خود مرزا جہلمی وہ اپنے موجودہ چند سالوں کے جو لیکچرز ہیں ان میں باقاعدہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتا ہے, چاہے ان کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہو, الیکٹرانک میڈیا سے ہو, سوشل میڈیا سے ہو, کسی بھی جگہ سے ان کا تعلق ہو, مرزا جہلمی لازمی ان کا دفاع کرتا ہے. تو اب آپ خود دیکھیے اس بات کو کہ باقاعدہ یعنی کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرزا جہلمی کے پیچھے سیکولر اور ملحد عناصر موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ مرزا کو اس حوالے سے ڈکٹیٹ کیا, اور مرزا آج ان کا دفاع کرتا ہے. سیکولرز کے ساتھ قادیانی بھی شامل کر لیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. شیخ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ جو ہے درست ہے مرزا جہلمی کا, وہ توحید کی بات کرتا ہے, رسالت کی بات کرتا ہے. اگر وہ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کر لیتا ہے تو عقیدہ تو اس کا درست ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگرچہ تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. یہاں اللہ رب العزت نے یہی نہیں کہ صحابہ کرام یعنی کہ ان کے معاملے میں جو مسائل ہیں ان کا تعلق عقیدے سے, بلکہ اللہ رب العزت نے یہ تک بات فرما دی کہ ہمارے ایمان کو بھی جج کرنے کا اگر کوئی اصول ہیں تو وہ صحابہ کی ذوات ہے. اگر ہمارا جو ایمان ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان جیسا ہوگا تو ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. جی بالکل. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید کرنا یا ان کے بارے میں بات کرنا کون سا ایمان کا حصہ ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ صحابہ پہ تنقید کے بعد اپنے ایمان تک کو بھی ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ جو کچھ بھی آج آپ عقیدے کے نام پر بیان کرتے ہو وہ جب تک صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو پائے وہ بحیثیت عقیدہ آپ سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. یہ بڑی ایک آسان سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں آپ صاحب, یہ بھی ایک چیز غور طلب ہے کہ جو بھی آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید کرتا رہا, شاید ہی میرے علم میں تو کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے کہ جو توحید اور دیگر ضروریات دین کے جو معاملات ہیں ان میں بھی صحیح ہو. میں نے تو آج تک ایسا کوئی شخص نہیں پایا الا ماشاءاللہ. ہم اگر قریب کی مثال لے لیں تو ہمارے سامنے قریب کے اندر یہ دو افراد تو موجود ہی ہیں, جیسے مثال کے طور پر مرزا جہلمی اور جہلوی. کیا ان کی توحید کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے؟ حافظ صاحب میرا تو ماننا یہ ہے, میں اس کے اپنی ویڈیوز میں ثبوت بھی دے چکا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی توحید بیان نہیں کی, کیونکہ آپ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ توحید بیان کرنا یعنی اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی ربوبیت کی معرفت دینا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے دلائل و نصوص پڑھنا ہوتا ہے.
قبر پرستی کا رد شرک کا رد تو ہو سکتا ہے، وہ کسی صورت بھی توحید نہیں کہلایا جا سکتا۔ اب اگر یہ دونوں حضرات یا اس قبیل کے دیگر لوگ اگر وہ قبر پرستی کا رد کریں اور ہمارا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ توحید بیان کر رہے ہیں، تو پتہ یہ لگتا ہے ان کو خود کو ابھی تک توحید کا نہیں پتہ کہ اصل میں توحید ہے کیا۔ کبھی بھی کوئی بدعتی ایسا نہیں گزرا، میرے علم میں تو نہیں ہے، کہ جس نے خالصتاً توحید بیان کی ہو اور پھر اس کے ساتھ اپنی بدعتوں کی طرف بھی دعوت دیتا ہو۔ ہر بدعتی کا یہ فطری مسئلہ ہے کہ اس کی توحید میں لازمی نقص ہوتا ہے، وہ کبھی بھی صحیح توحید بیان کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کیا مرزا جہلمی اہل بیت کی قبور کو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ نہیں مانتا؟ کیا وہ مشرکین مکہ کی طرح وسیلے سے دعا کی قبولیت کا عقیدہ نہیں رکھتا؟ کیا وہ اللہ رب العزت کے لیے ہر جگہ موجودگی کا عقیدہ، حضوری کا عقیدہ نہیں رکھتا؟ تو اس کا عقیدہ توحید کہاں سے صحیح ہوا؟ یعنی یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں، یہ صرف زبانی دعوے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کی منحوسیت ہی یہی ہے کہ انسان سے آہستہ آہستہ دیگر ضروریات دین بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ کیا محدثین نے بھی صحابہ کرام کے مسئلے کو عقیدے کا مسئلہ قرار دیا ہے؟ دیکھیں نا، عقیدے کے اوپر لکھی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں، کتاب الشریعہ ہے، علبانہ ہے، یا کتاب الاعتقاد ہے، یا دیگر جتنے محدثین نے جو یعنی عقیدوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، کیا ایسی بات ہے کہ وہ اپنی کتب کے اندر صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرنے والوں کا رد بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے مشاجرات پر زبان درازی کرنے والوں کے لیے قرآنی آیات و احادیث و آثار صحابہ و تابعین ذکر بھی کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں ان چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب صاف ہے کہ محدثین انہیں عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، جب ان لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق جو ہے بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی محدثین سے پوچھیں جا کے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں کیوں درج کی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم ضرور محدثین کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب خوارج نے ارتداد کا فتویٰ لگایا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت وہ آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید کی ان الحکم الا للہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر فرمایا کلمۃ الحق ارید بہل باطل، کہ وہ کلمہ انہوں نے صحیح پڑھا ہے، آیت صحیح پڑھی ہے، مگر وہ جو اس سے معنی لے رہے ہیں وہ معنی غلط لے رہے ہیں، معنی باطل ہے۔ تو دیکھیں یہ یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ان الحکم الا للہ صحابہ پڑھتے تھے تو وہ معنی وہ تھے کہ جو معنی یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے اور وہی اس کے حقیقی معنی تھے۔ لیکن خوارج نے جب اس کو پڑھا تو ان معنوں میں نہیں پڑھا جن معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا۔ بالکل اسی طرح آج جب محدثین کی کتب میں ہم یعنی ان روایات کو دیکھتے ہیں جن سے روافظ یا نیم روافظ اپنے گھٹیا عقائد کا استدلال کر رہے ہوتے ہیں، تو محدثین نے تو ان سے ان عقائد کا اثبات نہیں کیا ہے۔ جیسے حدیث عمار کو لے لیں، حدیث عمار کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ذکر نہیں کیا ہے، کتاب الجہاد میں ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے سے کہ اگر اس سے مراد مسلمانوں کا فتنہ تھا تو ظاہر ہے کہ انہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سے پہلے اس حدیث کا فہم ہے، وہ اس کو کتاب الفتن میں ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ باقاعدہ یعنی کہ ان کا معاملہ شہادت کا ہے اور ان کو باغی اور خارجی جو اسلام سے نکل چکے ہوں گے وہ ان کو جو ہے نا شہید کریں گے، یہ ان کا فہم تھا۔ یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محدثین نے جو فہم لیا ہے اس کو سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی۔ یہ حفظ صاحب آپ کا حسن زن ہے، جو لفظ آپ نے ان کے لیے استعمال کیا یہ آپ کا حسن زن ہے کہ جی اس میں ان کو غلطی لگی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ غلطی لگی نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کر یہ حرکت کی جاتی ہے۔ انہیں بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جو معنی ہم اس سے بیان کر رہے ہیں وہ اس کے معنی بنتے نہیں ہیں، وہ جان بوجھ کر جو ہے نا اس سے وہ معنی یعنی کشید کیے جاتے ہیں، جس کی میں آپ کو ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ اعتراضات پرانے ہیں، یہ جدید نہیں ہیں، اور جب یہ اعتراضات ماضی میں کیے گئے تو جو دلائل ماضی میں دیے گئے نا وہ بھی یہی تھے۔ صحیح۔ تو جب یہی یعنی کہ وہ دلائل تھے تو ماضی میں جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے محدثین، ہمارے بزرگوں نے
جب ان دلائل کے جوابات دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پہلے واضح ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان دلائل کو بار بار پڑھنا یہ غلطی لگنا تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو اس کا مطلب جان بوجھ کے صحابہ کرام کے خلاف ایک محاذ بنانا ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ شیخ، ہمارے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرام کا نام تو لیتے ہیں، دفاع صحابہ کے نام سے کانفرنسیں تو کرواتے ہیں، لیکن اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا جو یعنی کہ اہل حدیثوں کے ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیک وقت جو ہے تمام کے تمام دین کے دائی ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی مخصوص گروہ کی طرح 5 سے 6 عقائد یعنی کہ ان کی پہچان ہو، 5 سے 6 وظائف ان کی پہچان ہو، 2 سے 3 عبادات کے طریقے جس میں ان کی کوئی علیحدہ شناخت بنتی ہو۔ اہل حدیثوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، اہل حدیثوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پورا دین جو نا یعنی بیان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورے دین کے دائی ہیں، اور ہمیں یعنی ظاہر ہے اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ بحیثیت یعنی کہ ایک طالب علم کے اور بحیثیت یعنی کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق کے جو جتنی توفیق مل پاتی ہے اتنا ہی دین بیان کر پاتے ہیں۔ پورا دین بیان کرنے کا بعض مرتبہ ہم ادا بھی نہیں کر پاتے۔ ازواج مطہرات وہ اہل بیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اہل بیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مزید داماد اہل بیت ہیں، اور ان سب کا انکار کیا جاتا ہے۔ آپ کے ازواج کا انکار کیا جاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے، آپ کے جو ہے 2 دامادوں کا انکار کیا جاتا ہے، اور اہل حدیث ان اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے ان کی شخصیات کو لوگوں کی نظروں میں منواتے ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں صرف چند مخصوص ہی اہل بیت ہیں، جی جبکہ اہل حدیث سب کو مانتے ہیں۔ جی جی، اور اس میں بھی کہ جو مخصوص جو اہل بیت بنائے ہوئے ہیں انہیں بھی ذرا ایک نظر آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب نہیں بیان کرتے، بلکہ صلح حسن و معاویہ کے بعد یہ باقاعدہ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض جگہوں پہ تحریراً، بعض جگہ تقریراً اور بعض جگہ تقیتاً یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جتنا خود کو یہ کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، تو ہمارے اوپر جو الزام لگا جائے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے عقائد و نظریات جو نہ بیان کیے جائیں اہل بیت کی آڑ میں، اہل حدیث اسے بیان نہیں کرتے، جس کے یہ عام لوگوں کے اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی اہل حدیث جو نا وہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ بات ایسے نہیں۔ ویسے بھی اہل بیت تو صحابہ کرام کے اندر آٹومیٹک ہی آ جائیں گے۔ جی بالکل، کیونکہ صحابہ کا جب لفظ بولا جائے اس میں اہل بیت بھی شامل ہوں گے۔ اچھا دیکھیں یہ نا صرف اہل بیت ہونا تو کافی نہیں ہے نا، ابو لہب بھی ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن کوئی بھی اس کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت ہیں۔ مطلب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فضیلت والے تو درکنار، لوگ اس کے اہل بیت ہونے تک کا بھی ذکر نہیں کرتے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کے تحت۔ تو لہٰذا صرف اہل بیت ہونا یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اگر وہ شخص صحابی نہ بنے تو صحابی بننے کے نتیجے میں اس کی جو فضیلت پہلے سنگل تھی اب وہ ڈبل ہو چکی ہوتی ہے، ورنہ جو اس کی سنگل فضیلت تھی وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ اس میں اچھا شیخ، اسی طرح جب ہم مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی جو ہے صحابہ کرام کا گستاخ ہے، تو ان کی طرف سے آگے سے جواب ہوتا ہے جی وہ تو حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے یا عمر بن عاص کے بارے میں بات کرتا ہے، تو 1-2 شخصیات کو آپ نے صحابہ کرام بنا دیا ہوا ہے۔ تو کیا اسی طرح ہے کہ مرزا جیلمی صرف 1-2 کی توہین کرتا ہے، باقی صحابہ کی توہین نہیں کرتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے صحابہ کے اوپر تنقید کرنا شروع کرو، ہم سب کا آپ کو جواب دینا شروع کریں گے، اور اگر آپ جب سب صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے آپ ایک پہ کریں گے تو ظاہر ہے ہم اپنی ذمہ داری کے تحت ایک پر جواب دیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کے گرو گھنٹال مرزا جہلمی نے مسئلہ نمبر 157 میں ایک جگہ یعنی اس طرح روانی میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بیان کر رہا تھا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بیان کر رہا تھا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بیان کر رہا تھا، تو روانی میں کہنے لگا چلو میں تمہیں علی کی غلطی بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ الحمدللہ ہم نے سب کا جواب دیا ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے
اب یہ جو روانی میں جب اس نے وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطی بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اور ہم نے بتایا کہ آپ کا یہ گرو گھنٹال مرزا کس درجے کا جاہل ہے کہ جس کو غلطی کہہ رہا ہے وہ ان کی خالص فقاہت ہے۔ تو یہ معاملہ، تو جب کبھی جس صحابی پہ بھی ظاہر اعتراض ہوگا ہم وہاں اس کا جواب دیں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں منکرین حدیث کی طرف سے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوتا ہے بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یا لونڈی، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ظاہر روافظ کی طرف سے نہیں بلکہ منکرین حدیث کی طرف سے اٹھتا ہے۔ ہم وہاں پہ باقاعدہ منکرین حدیث سے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں۔ دیکھیں مرزا جہلمی اپنی ایک ویڈیو میں نے کئی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ کس نے کہا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں؟ صحابہ میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا جہنم میں ہونا حدیث کے اندر آیا نعوذ باللہ، اور پھر وہ حدیث حوض پڑھ کے سناتا ہے کہ جس میں وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ ایسا آئے گا کہ مطلب جن کو جو ہے مطلب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی۔ تو وہ تو الحمدللہ اس حدیث کی جو حقیقت ہے وہ علماء نے واضح کی ہے، اور میں نے خود اس کے اوپر یعنی کہ صحابی کسے کہتے ہیں اس ویڈیو میں پوری اس کے اوپر بحث کی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے جب مرزا یوں کہتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ لایا جائے گا تو اس میں مرزا کیا تاثر دے رہا ہوتا ہے؟ صرف معاویہ یا عمرو بن عاص کا؟ تو ظاہر ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا۔ جب وہ کہتا ہے کہ جی اسحاق جہلوی میرا استاد ہے، میں نے جو کچھ سیکھا اس سے سیکھا، اور اسحاق جہلوی باقاعدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ وہ بڈھا اپنی غلط پالیسیز کے نتیجے میں صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ انصار کے بارے میں بھی اسی طرح کے کلمات کہتا ہے۔ جی، تو آپ اندازہ کریں اس بات کو کہ باقاعدہ کیا مرزا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں رکھتا ہوگا؟ جی بالکل وہ رکھتا ہے، اور اس میں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز سے اختلاف ہے مگر ہم ان پہ تنقید نہیں کرتے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مسئلہ معاویہ یا عمرو بن عاص کا نہیں ہے، وہ تو آہستہ آہستہ تمام صحابہ کے بارے میں۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کو ظالم کہنا، کیا یہ صرف معاویہ اور عمرو بن عاص کا مسئلہ ہے؟ یہ ہے سارا۔ اسی طرح وہ 12 منافقین والی روایت بھی بیان کرتا ہے، 12 منافقین والی روایت پڑھنا وغیرہ۔ شیخ کیا اہل حدیث سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو چیز سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صحابی ہونا فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اگر کسی کے لیے علیحدہ سے کوئی فضائل یعنی کہ منقول نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم بھی ان کو بیان کرنے کے پابند نہیں ہیں، ہم ان کے صحابی ہونے کے اوپر جو نا بات کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ صرف عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات نہیں ہے، کوئی بھی صحابی ہو، ہم جب ان کے صحابی ہونے کی بات کرتے ہیں نا اور جب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم ان کے لیے اتنی بڑی فضیلت تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ہم ان کی اسی فضیلت کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو فضیلت منقول اور ثابت ہو۔ اب جب ان کے کوئی فضیلت ہے ہی نہیں تو ہم کیا اپنی طرف سے گڑھیں اور پھر جو اس کا بیان کریں؟ یہ تو روافظ کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے نا کہ جب ان کے گمان کے مطابق جن کو وہ اہل بیت سمجھتے رہے اور ان کے حساب سے ان کے فضائل احادیث میں جب انہیں نہیں ملے تو انہوں نے ان کے فضائل گھڑے اور پھر ظاہر ہے اس کو وہ سنا ہے۔ اور ویسے بھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تو اسی وقت آ جائے گی جب ہم عمومی طور پہ تمام صحابہ کے فضائل بیان کریں گے۔ جی، اور آپ یہ دیکھیں مزے کی بات کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ فضیلت جو ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ تجھے ایک باغی جماعت شہید کرے گی، اسی میں شروع کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 اینٹ اٹھاتے ہوئے جب دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو بعض اس حدیث کے جو ترک ہیں ان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ نے ان کی وہ مٹی جھاڑی جیسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھاڑتے ہوئے ابو تراب نے کہا تھا،
تو مقصد عرض کرنے کا یہ ایک ہی حدیث جو یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی مٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑی. پھر اسی حدیث میں یہ کلمہ موجود ہے تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. تو یہ ان کی فضیلت ہے کہ عمار جنت کی طرف بلاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اعتراض نہیں ہوتا تو ہمیں ان کے دفاع کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین اور دینداروں پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں، اور جن کی غلطی ثابت ہوتی ہے ان کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ سے استغفار کا سوال کرتے ہیں. یہ معاملہ. جزاک اللہ شیخ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز کے اندر ہمارے ناظرین کے سامنے روافض کے صحابہ کرام کے متعلق اعتراضات اور ان کے مدلل انداز میں جوابات پیش کیے. تو ناظرین، اسی طرح کے پروگرامز انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہیں گے، اور صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.